ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, آپ نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی, مذاکرات کی بات کی. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا معاملے کا نتیجہ جو بھی نکلنا ہے وہ آخر کار چاہے لڑ لیں, احتجاج کر لیں, کورٹ کھیل لیں, وکیل کھیل لیں, جلسہ کھیل لیں, وہ ہونا ہے مذاکرات کی میز پہ. یہ ہچکچاہٹ اتنی کیوں ہے؟ یہ مذاکرات کی میز سے پہ آنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. تحریک انصاف کبھی میسیجنگ ڈیفرنٹ کرتی ہے, کبھی نون لیگ. اب پہلے بات آئی کہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے میاں صاحب نے اوکے کر دی ہے. اب رانا ثناء اللہ وضاحت دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انتشاری ٹولہ ہے, پی ٹی آئی, ان کے ساتھ تو بات نہیں ہوگی. دیکھیں, میرا تو خیال ہے کہ سمپل, جس طرح ابھی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا, پالیٹکس ہو رہی ہے اور عمران خان نے محمود اچکزئی صاحب کو کہہ دیا کہ آپ بات چیت کریں, اور باقی پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ضرورت. اور اسی طریقے سے یہ جو ہیں اپنے لوگ نون لیگ والے, ان میں احسن اقبال اور یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کہ نہیں جی ضرور ہو ہی نہیں سکتی, اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنی ہے بات چیت. سو پارٹیز نے اپنے ایک بفرز کریٹ کیے ہیں کہ یہ ہو تو ہم یہ کہہ سکیں, یہ ہو تو ہم یہ کہہ سکیں. تو آئی تھنک یہ تو ایک پالیٹکس ہے. لیکن اگر یہ بات چیت سے حل ہونا ہوتا تو آپ بات چیت تو اس تمام فیز کے دوران کر چکے ہیں نا. کس فیز؟ ایک مرتبہ یہ جو جتنا رجیم چینج کے بعد سے خان بات چیت میں صاحب مئی کے مہینے میں, اپریل کے آخر میں ایک مذاکرات ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر, آپ اس کا حصہ تھے. وہ سکٹل ہوئے جب آپ سیاستدان اس معاملے کا حل بیٹھ کر نہیں نکال سکے, تو آج کیسے آپ پر یقین ہے کہ بیٹھ کر آپ نکال؟ نہیں, لیکن وہ بھگتا بھی تو ہے نا, نہیں نکال سکے تو. دیکھیے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے. مذاکرات میں تو سمپل ایک ہی پی ایم ایل این کی کنڈیشن تھی کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ان کے بے شک آپ 10 دنوں کے بعد الیکشن کروا دیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب, علی ظفر, میرا, ہم سب کا خیال تھا, بلکہ اس کے بعد ہم ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس اکٹھے ہوئے جہاں ساری ہی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, اور سوائے ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساری پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر ہاں کہہ دینی چاہیے, اور بالکل الیکشنز جو ہیں وہ ہمیں ڈیٹ جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں. 30 تاریخ کو آئی بلیو 30 جولائی کو پی ایم ایل این اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار تھی, اور ان کا کہنا تھا کہ آپ 24 سپٹمبر کے بعد, کیونکہ 16 آئی بلیو سپٹمبر جو تھی وہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تھی, تو انہوں نے کہا 24 سپٹمبر اور 30 کے دوران جو ہے وہ آپ الیکشن کروا لیں. اور مجھے نہیں, ویسے ابھی تک میری نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تو نون لیگ کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا, کیونکہ یہ تو بات طے تھی کہ میاں صاحب نے آنا ہے جس وقت بندیال صاحب نے چلے جانا ہے, تو وہ افورڈ کر سکتے تھے کہ ایسا الیکشن کے میاں صاحب پاکستان نہ ہوتے؟ نہیں, لیکن اگر وہ کمٹمنٹ کر رہے تھے اور وہ اناؤنس کر رہے تھے تو پھر اگر وہ نہ آئیں یا نہ آئیں وہ تو پھر بعد کی بات تھی نا. نواز شریف آ بھی سکتے تھے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ شروع اسی وقت سے تھی, 2 سال پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ تو ساتھ ہی تھی, تو اس میں کیا پرابلم تھا ان کا؟ وہ آ جاتے الیکشن, وہ اپنی کیمپین کر لیتے, وہ لڑ لیتے, وہ بہتر تھا ان کے لیے اس وقت. صحیح. گوئنگ بیک ٹو دا ٹاپک وی اسٹارٹڈ فرام, فیض حمید صاحب ایک ریٹائرڈ افسر اپنی اس ریٹائرڈ ہونے کے بعد کی کیپیسٹی میں کیا پاسبلی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دے سکتا ہے, یا وہ اس پوزیشن میں ہیں فیض حمید کے ان کے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے؟ ہمارے ایک جنرل مسعود اسلم صاحب تھے, کور کمانڈر تھے پشاور کے, تو جب وہ بعد میں دوبارہ ایک آپریشن لانچ ہوا پشاور میں, تو میں نے جنرل صاحب سے کہا سر آپ نے اتنا بڑا آپریشن وہاں پہ لانچ کیے ہوئے ہیں, کمانڈ کیے ہوئے ہیں, تو آپ یہ جو نئے آپریشن ہو رہے ہیں کوئی اس میں آپ سے کوئی کنسلٹیشن یا بات نہیں, کسی نے کوئی رائے لی ہو, کچھ لیا؟ اس نے کہا چودھری یہ جدوں فوج چ ریٹائر ہو جائے نا وہ بعد نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں نہ یہ ادھر دیکھتے ہیں. جب فوج میں ریٹائر ہو جاتا ہے نا بندہ, پھر آپ نے آپ پہ ہی ہوتا ہے, اور وہ کوئی ایسی اس میں جو ہے نا وہ اس میں کوئی. لیکن حکومت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حکومت کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید جو ہے سپریم کورٹ کو کنٹرول فیض حمید کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت ہائی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. بات یہ ہے حکومت کی وش لسٹ تو بہت لمبی ہے, یہ تو فوج نے بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ وہ حکومت کی اتنی بڑی وش لسٹ کو کیسے میٹ ویٹ کرے گی. مطلب وہ تو کہتے ہیں ثاقب نثار بھی ان کے تھے, فلانا جج بھی تھا, فلانا بھی تھا, اور پورا اتنا بڑا جناب وہ وہی چلا رہے تھے اور سب کو چلا رہے تھے. یہ باقی انٹرنل ایشو ہے, وہ اپنا
ایک چل رہا ہے وہ دیکھ لیں گے جیسے انہوں نے اس کو کرنا ہے. بٹ آئی بلیو دیٹ یہ بھی ایک ایسا ہی ایشو ہے جو آگے چل ویسے اس سارے ماحول میں کہ جب حکومت کے لوگ اہم وزراء لنک کر رہے ہیں فیض حمید کو ثاقب نثار کے ساتھ, اور ثاقب نثار انگلینڈ تھے اور وہ واپس آ گئے ہیں, ان کی واپسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں تو وہی نا, تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو نون لیگ کی خواہشیں تھی نا کہ وہ بھی نہیں آئیں گے, وہ بھی نہیں ہوگا. اٹس لائک اے ریٹرک, ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور کے اوپر جو ہے وہ اب یوز کیا جا رہا ہے. ویسے میری اگر اب پرسنل میری اوپینین یہ ہے کہ آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ ول ریئلائز سونر دین لیٹر کہ جو بھی چیزیں ہوں آپ نے انسٹیٹیوشن کے اوپر جو جس قسم کا اس وقت گورنمنٹ اپنے ریسورسز استعمال کر کے ایک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو نیریٹو بنا رہی ہے نا, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. اور اس سے نتیجے میں ایک انسٹیٹیوشن کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کہاں لیکن ISI ہم کہہ رہے تھے دنیا کی سب سے بڑی زبردست پائے ایجنسی ہے, ان کا پروفیشنل جو کنڈکٹ ہے ورک ہے اس کو ہم اتنا ڈسکس کر رہے تھے, اور اب اتنی نیگیٹو جو کیمپینز ISI کے اوپر اور فوج کے اوپر چل رہی ہیں, اسپیشلی ISI کے اوپر چل رہی ہیں, دے ہیو ٹو تھنک کہ یہ نیریٹیوز جو ہیں ان کو کیسے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. بیکاز اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, انٹرنیشنلی اس کو ظاہر ہے کہ کیمپین سپانسر ہو رہی ہیں, باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ یہ کیمپینز بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور ان کو تقویت ملتی ہے جب خود ڈیفنس منسٹر آ کے ایک اس کو جو ہے وہ پش کر دیتا ہے چیزوں کو. تو جب اگر ڈیفنس منسٹر کو یا تو الفاظی ایک سمجھانی پڑے گی کہ آپ نے کرٹیسائز بھی کرنا ہے, اپنا پروپیگنڈا بھی کرنا ہے, تو لیکن آپ نے انسٹیٹیوشن کو بھی جو ہے وہ اس میں سے ایبزالو کرنا ہے تاکہ یہ اس کو دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. سو اٹس اے ویری تھن لائن, بٹ آئی تھنک اس کے اوپر کام کرنا. اچھا وقت کم رہ گیا, آپ کی حکومت بھی ڈیل کرتی رہی ہے IMF کے ساتھ, یہ ابھی کیا آپ کے خیال میں پرابلم ہے؟ سب کچھ تو کر دیا, ہر قسم کا ٹیکس لگا دیا, جو مہنگائی کا طوفان کریٹ ہوا ہوا ہے, سبسڈی نہیں دے سکتے, وہ ابھی وہ 14 روپے یونٹ والا معاملہ بھی واپس کروا دیا IMF نے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو گارنٹیز ہیں صرف یہی آپ کے خیال میں باٹل نیک ہے کہ دوست ممالک جو ہیں وہ رول اوور 37 ماہ کا دے دیں تو بس ہو جائے گا, یا کوئی اور بھی آپ کے خیال میں پرابلم؟ مین چیز تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی امپورٹنس نہیں ہے اس وقت. IMF کہتا ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ وہ پیسے اٹھا کے چائنا کو دے دیں گے, تو ہمیں پیسے واپس کیسے ملیں گے؟ تو آپ پہلے اپنا حساب کریں چائنا کے ساتھ. چائنا کہہ رہا ہے اچھا پہلے آپ سعودی عربیہ سے اتنا کر لیں. اب یہ ایک ٹرائنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ, چائنا, پاکستان. امریکہ اور ویسٹرن بلاک پاکستان کے لیے سائن آف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جھگڑا تو یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو آپ دیکھیں نا, ابھی برٹش پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب نے کوشش کی کہ ان کو فون پہ مبارک ہی دے دیں, انہوں نے آگے سے فون پہ مبارک نہیں دی. اسحاق ڈار آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہ لنڈن کے دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں, انہیں مل کون رہا ہے وہاں پہ؟ نائب وزیر خارجہ, وزیر خارجہ بھی نہیں مل رہا. اینڈریو میچلز اور لارڈ غالباً طارق, انہوں نے طارق بیچارہ جو ہے وہ تو اس کا کیا اس طرح کی امپورٹنس ہی نہیں ہے نا, اس نے تو اپنا ایک ایشو اٹھانا ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے, وہ تو اپنے انٹرسٹ میں ملے گا نا. لیکن the problem is that no significant British politician is right at this moment is even ready to shake hand with Ishaq Dar, who is the deputy prime minister. آپ امریکہ کا آپ مجھے بتائیے کہ کوئی لاسٹ جو بڑا وزٹ ہوا ہے وہ آرمی چیف کا ہوا تھا الیکشنوں سے پہلے کا, اس کے بعد نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا. اور وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, فواد چودھری آپ ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.